ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر احباب، رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہمارے اکثر مدارس جو ہے جن کا تعلق دینی علوم سے ہوتا ہے، ان مدارس کا آغاز شوال کے مہینے میں ہی ہوتا ہے. اسی مناسبت سے مناسب یہ سمجھا کہ علم کے متعلق چند معروضات اپنے ناقص خیالات کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کروں. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں وہ ایک نہ ایک دن ہم سے یہاں رہ جائیں گے، لیکن قرآن کا علم، دین کا علم اور احادیث کا علم یہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آنے والی چیز ہے، اور موت کے بعد بھی ہماری کام آنے والی چیزیں ہیں. جس آدمی کے پاس علم ہوتا ہے
وہ ایک باصلاحیت بندہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے جن کے پاس علم ہے وہ ایک باصلاحیت چیز ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے اس کی مثال چور کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک شہد کی مکھی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور ایک اللہ نے عام مکھی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ عام مکھی کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے اس مکھی کو چور سے تشبیہ دی ہے کہ یہ کافر جن معبودوں کا تذکرہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اتنے کمزور ہے کہ ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے۔ اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چرا کر لے جائے تو وہ چھڑا نہیں سکتے۔ تو یہاں تو عام طور پر ان معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ کے سوا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی اور ایک چیز کی خامی بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھیے مکھی ایک حقیر چیز ہے، لیکن چور سے تشبیہ دی ہے کہ اگر وہ چیز مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ فرمایا اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ دیکھیے جتنے بھی پہاڑوں کے اندر اونچی جگہیں ہیں اس کو اپنا گھر بنا لیا کریں، اور جتنے بھی پھل پھول ہے اس کا رس چوس لیا کریں۔ اللہ نے اس کی طرف وحی کی، حکم دیا، الہام کیا۔ تو دیکھیے جن کے پاس علم ہے اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے کہ دیکھیے اس کے پیٹ سے ایک چیز نکلتی ہے، لوگ اسے کھاتے ہیں۔ عام طور پر شہد جو ہے یہ اس مکھی کا پخانہ ہوتا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے جسے لوگ مزے سے کھاتے ہیں۔ اور دوسری شہد جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ عام طور پر کہاں بیٹھتی ہے یہ سب جانتے ہیں، غلاظت پر بیٹھنے والی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جس بندے کے پاس علم نہیں ہوگا اس کو دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ غلاظت پر بیٹھے گا، گناہ پر بیٹھے گا، چوری کی طرف جائے گا، زنا کی طرف جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرے گا، ناجائز کاموں کی طرف جائے گا، سود کی طرف جائے گا، جوئے کی طرف جائے گا، اور جتنی بھی بدکاریاں ہوں گی وہ اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اور جس کے پاس علم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے گا۔ مقام کتنا بڑا ہوگا کہ دیکھیے عام مثال آپ لے لیں، شہد کی مکھی ہے اور اس کا پخانہ ہم کھاتے ہیں، مزے سے کھاتے ہیں، یہ کتنی قیمت ہے اس کی۔ تو یہ علم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ایک ادنا سے ادنا چیز کو اللہ تعالیٰ وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرما لیتے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے دے کہ مجلسوں کے اندر وسعت پیدا کرو، ایک دوسرے کو جگہ دو، اور جب اللہ تعالیٰ کہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تو نکل جاؤ۔ فرمایا ایک دوسرے کو مجلس میں جگہ دینا اور ایک دوسرے کو مجلس کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور جن کو اللہ نے علم دی اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے گا۔
فرمایا جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عام لوگوں سے قیامت کے دن 700 درجات بلندی عطا فرمائیں گے، یعنی اہل علم عام لوگوں سے 700 درجات بلند ہوں گے جنت کے اندر، اور ایک درجے کی مسافت اتنی ہوگی جیسے زمین آسمان۔ فرمایا عربی نسل گھوڑا وہ 100 سال تک دوڑتا رہے ایک درجے کی مسافت بھی وہ پار نہیں کر سکتا ہے، اتنے درجات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا علم سیکھو، اس لیے کہ یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی پہچان علم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم ہم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی یہ کوشش ہو، اور ہم وقت ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ علم حاصل کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی کمزور بچہ ہوتے ہیں اس کو علم کے لیے وقف کیا جاتا ہے، جتنے ہی کنزین بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی اس کو قرآن کریم سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ، ویسے بھی یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ لنگڑا لولا پاج ہوتا ہے تو اس کو علم کے لیے وقف کر لیتے ہیں، حالانکہ علم تو ایک اعلیٰ چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جو جاننے والے اور جو نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھیرا اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح عالم اور جاہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ عالم کا مقام اور ہے، جاہل کا مقام اور ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عالم کی فضیلت تم لوگوں پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ 14ویں رات کی چاند ہو اس کی فضیلت جیسے وہ چمکتا دمکتا ہوا نظر آتا ہے عام ستاروں میں، فرمایا اس طرح عالم کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میری عالم کی فضیلت تم پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہو۔ تو علم کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 آدمیوں کے کہ اس کا اعمال نامہ ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہوتا ہے سوائے اس صورت میں کہ اس نے علم سیکھا ہو یا کسی کو سکھایا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ جب تک دنیا قائم ہے، جب تک اس سے سیکھنے والے لوگ موجود ہیں، فرمایا وہ اس کا صدقہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یا اعمال نامہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے علم سیکھا، اس نے کسی بچے کو سکھایا، اب بچہ بڑا ہو گیا، اس کے شاگرد سکھاتا رہے، آگے قیامت تک جتنے بھی سکھانے والے موجود ہوں گے تو اس کا یہ اعمال نامہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ دوسرے کسی جگہ مسجد بنائی، جب تک مسجد رہے گی تو اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا۔ یا کسی جگہ کنواں کھودا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کیا، جب تک وہ پانی کی جگہ موجود رہے گی، پانی کا انتظام رہے گا تو یہ صدقہ جاری ہے۔ یا فرمایا کہ ایسے نیک اولاد چھوڑے کہ جو علم ان کو سکھایا اور وہ علم پر عمل کرتے رہے، لوگوں کو سکھاتے رہے، تو یہ اس آدمی کے لیے صدقہ جاری ہے۔ فرمایا جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ دیکھیے فرشتوں کا وجود اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، ان کو ایک اعلیٰ مقام ہے فرشتوں کا۔ لیکن جب انسان علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا حکم ان کو کیا ہوتا ہے کہ بھائی جاؤ اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاؤ۔ اور فرمایا جب تک طالب علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک وہ نہ لوٹے
فرمایا ثواب اتنا ملتا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا ہو، جہاد کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو دین کی بقا جہاد کے ذریعے سے بھی ہے، اور دین کی حفاظت علم کے ذریعے سے بھی ہے۔ اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت علم کے ذریعے سے بھی ہے۔ اس لیے فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عالم کی سیاہی کو شہید کے خون کے ساتھ تولے گا۔ عالم نے جو لکھائی کی ہوگی، جو قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوں گی، تفاسیر لکھی ہوں گی، احادیث مبارکہ لکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو شہید کے خون سے وزن کرے گا۔ فرمایا عالم کی سیاہی شہید کے خون پر فضیلت لے جائے گی۔ اتنا اعلیٰ مقام ہے علم کا، اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا جب طالب علم استاد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، استاد اس کو کہتا ہے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے ہی بچہ پڑھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا تو دیکھا صاحبی قبر کو عذاب ہو رہی، تو اللہ سے پوچھا یا اللہ اس بندے کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ یہ ایک میرا نافرمان بندہ ہے، دنیا کے اندر اس نے میرا کوئی حکم نہیں مانا، کہیں بھی میرے حکم کے مطابق یہ نہیں چلا، جہاں اس کے دل نے چاہا، جیسے اس کے دل نے چاہا ویسے اس نے زندگی گزاری۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، چند سالوں بعد دوبارہ اسی قبرستان پر گزر ہوا، دیکھا اب قبر کے اندر راحتیں ہی راحتیں، ساری نعمتیں اس صاحب قبر کو مل رہی ہے۔ تو دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، متوجہ ہوئے یا اللہ پہلے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب کیا وجہ ہے؟ اس کی مغفرت ہو گئی، اس کو راحت ہی راحت مل رہی ہے، ساری نعمتیں میسر ہے۔ تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ یہ ایک سیاکار آدمی تھے، گناہ گار تھے، اس نے شادی کی اور چند سالوں بعد مطلب مرض وفات اس کو لاحق ہو گئی، بیمار ایسے ہو گئے کہ مرنے کے قریب ہے۔ تو اس نے ایک وصیت کی اپنی بیوی سے کہ دیکھیں اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو اچھی تربیت کر کے کہیں اچھی جگہ اس کی شادی کرا دو، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو علم کے لیے وقف کرنا ہے، علم کے لیے وقف کر دو۔ فرمایا جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی بیوی نے اس کی تربیت کی اچھی، اور جیسے ہی پڑھنے کے قابل ہوا اور زبان سے کچھ بولنے لگا تو ماں نے پہلے اس کو کلمات سکھائے اور جا کے اس کو اپنے استاد کے سامنے بٹھا دیا، معلم کے سامنے۔ انجیل کے معلم کے سامنے بٹھا دیے، تورات کے کوئی بھی تھا۔ تب جیسے معلم کہنے لگے بچہ آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جیسے ہی بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ فرما رہے کہ مجھے اس بات کا گوارا نہیں ہوا کہ دنیا کے اندر اس آدمی کا بچہ جو ہے وہ مجھے یاد کرتا رہے، میں اس کو عذاب دیتا رہوں، ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ لہذا جیسے اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیے بظاہر تو ہمیں ایک عام سا کہتے ہیں بھائی قرآن کریم کا علم حاصل کر کے حلوائی کھائے گا بھائی، یا دین کا علم حاصل کر کے حلوائی کھائے گا، چٹائیوں پر بیٹھا رہے گا، بوریوں پر بیٹھا رہے گا اور لوگوں سے مانگتا رہے گا، اور کیا کرے گا؟ دیکھیں علم والے دنیا کی نظر میں اگرچہ حقیر ہے، طالب علم اگرچہ دنیا کی نظر میں حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا اکرام ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا طالب علم کو حقیر مت جانیے، علم والوں کو حقیر مت جانیے، ٹھیک ہے؟ علم والوں کو کبھی کمتر مت جانیے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن دنیا والے اس سے ناواقف ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب طالب علم نکلتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے نورانی فرشتے، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، وہ اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا سمندر کے اندر جتنی بھی مچھلیاں ہیں وہ سارے کی ساری طالب علم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔
اور فرمایا جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اور جو علم سکھانے والے ہیں فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اپنے نورانی پر ان سے ملتے ہیں، ان کے جسموں سے۔ دیکھیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا جو بندہ علم والوں سے ملتا ہے، علم والوں کا اکرام کرتا ہے، علم والوں کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی نہیں ڈالے گا، ہمیشہ کے لیے رزق کی فراوانی ہوگی، کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ فرمایا 6 انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، 6 انعامات۔ جو علم حاصل کرتا ہے یا علم والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، فرمایا رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ قبر کے اندر کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، قبر کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پل صراط پہ آسانی کے ساتھ گزار لیں گے۔ پانچواں انعام بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور چھٹا انعام اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ جو علم حاصل کرتا ہے یا علم حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ علم حاصل کرنے والوں بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ کن عالما او متعلما او خادما ولا تکن رابعا فتہلک۔ فرمایا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے، سکھانے والے بن جاؤ، یا ان کے خدمتگار بن جاؤ۔ چوتھے نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے کیا؟ کہ علم والوں سے نفرت، علم سے نفرت، دین سے نفرت، دین والوں سے نفرت، دینداروں سے نفرت۔ فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ 3 کام کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو، یا سکھانے والے بن جاؤ، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھے نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو علم نہیں دیتے۔ علماء نے ایک مثال دی کہ دیکھیے ہمارے پاس ایک برتن ہوتا ہے اور ہمارے پاس دودھ بھی ہو، برتن ناپاک ہو تو کیا ہم کبھی اس برتن کے اندر دودھ ڈالیں گے؟ فرمایا نہیں ڈالیں گے۔ فرمایا علم کی مثال بھی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سینے میں علم نہیں ڈالتے ہیں، ہر سینے میں علم کی محبت نہیں ڈالتے ہیں، ہر سینے میں علم والوں سے محبت نہیں ڈالتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں ایسا ہو کہ علم والوں سے دل کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے تو اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے ایمان پر غور کریں ہم، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایمان شاید کمزور ہو، اسی وجہ سے علم والوں سے محبت نہیں ہے، دینداروں سے محبت نہیں ہے، علم سے محبت نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان پہ، اپنے اعمال پر غور کریں۔ شاید گندگی دل کے اندر موجود ہو، اس وجہ سے علم والوں سے نفرت ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس سینے کے اندر علم کی محبت نہیں ڈالتے ہیں یا علم نہیں ڈالتے ہیں جو ناپاک ہو۔ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ابھی مدارس کا ابتدا ہوگا، مدارس نئے داخلوں کا آغاز ہوگا، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو علم پر لگائیں، علم حاصل کرنے پر لگائیں اور علم والوں کے ساتھ ان کو بٹھائیں۔ فرمایا علم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، علم دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت، علم سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے ماتحتوں کو، جنوں کو کیا کہا کہ ابھی جو بلقیس کا تخت ہے وہ کون میرے پاس لے کر آئے گا، کون لے کر آئے گا؟ تو عفریت جو ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا میں لے کر آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ یہاں آپ بیٹھیں، آپ اٹھیں گے، اس مجلس کو برخاست کریں گے تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ قبل ان تقوم من مقامک قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک،
کہ آپ کی مجلس جیسی برخاست ہوگی نا، مجلس ختم ہوگی، آپ یہاں بیٹھے، جیسی مجلس آپ ختم کریں گے تو آپ جو تخت وہ موجود ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر لگ جائے گی، تو کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس کے پاس علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پاس تخت حاضر کروں گا اتنی دیر میں کہ آپ جیسی آنکھیں بند کریں گے پھر کھولیں گے تو تخت موجود ہوگا۔ تو علم اتنی بڑی طاقت ہے، علم کی طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہو تو اس آیت سے لگا لو۔ فرمایا اس کے پاس علم تھا، اللہ خود کہہ رہے ہیں اس کے پاس علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم کی اتنی بڑی طاقت ہے، علم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ علم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی نے قسم کھائی، اس کے اولاد نہیں ہو رہے تھے، تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی ہے، کوئی بھی اولاد ہو، تو میں اسے دنیا کے سب سے بڑی دولت دوں گا، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت جو میرے پاس ہوگی تو میں دوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو بچی دے دی۔ اب بچی بڑی ہو گئی، سوچ میں لگ گیا بھائی میرے پاس تو اتنی بڑی دولت ہے بھی نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے بھی نہیں، میں بچی کو کیسے دوں گا؟ ایک عالم کے پاس جا رہے ہیں، میں نے تو قسم یہ کھائی تھی، نظر یہ مانی تھی، اگر اللہ نے مجھے بچی دے دی یا بچہ دے دیا تو میں اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت دوں گا، سب سے بڑی نعمت۔ دنیا کے اندر تو سب سے بڑی نعمت ہے نہیں، سب سے بڑی دولت ہے نہیں۔ اللہ نے سب دنیا کو، تمام دنیا کو کیا کہا؟ متاع الغرور، کوئی دولت نہیں ہے، دنیا کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب ایک عالم کہہ رہے بھئی یہ قسم، یہ نظر پوری نہیں ہو سکتی ہے، دوسرا عالم کہہ رہا ہے یہ نظر پوری نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی ایسی کوئی دولت ہے نہیں، کوئی نعمت ہے ایسی نہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے تو اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن ہے، سب سے بڑی دولت علم ہے، لہذا اپنے بچی کو قرآن کریم کی تعلیم دلوا دو، علم سکھاؤ، اور میں سب سے بڑی دولت آپ نے دے دی اپنی بچی کو۔ تو دیکھیے قرآن کریم کا علم، دین کا علم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا ہم اس طرف آ جائیں۔ باقی علوم تو ہم نے بہت سارے حاصل کر لیے، ٹھیک ہے، کوئی پروفیسر بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم طالب علم بن جائیں، قرآن کریم کے معلم بن جائیں، قرآن کریم کے معنی کو سیکھنے والے بن جائیں، قرآن کریم کے مفاہیم کو سیکھنے والے بن جائیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف قرآن کریم بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم سمجھ لیں بھائی، ٹھیک ہے۔ گزشتہ زمانے میں پچھلے لوگ ہمارے گاؤں میں اکثر دیہاتوں میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ بھائی خط بیچتے تھے، خط پڑھنے والے کوئی نہ کوئی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بغیر سمجھ کے اگر کوئی بندہ خط پڑھتا تو کوئی مطلب سمجھ آتا نہیں آتا، لہٰذا ایسے آدمی کے پاس لے جاتے خط جو سمجھتا، جو اس کے الفاظ سمجھتا، اس کے معنی سمجھتا، اس کے پاس خط لے جاتے۔ لہٰذا اللہ نے بھی ہماری طرف ایک پیغام بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، ہم اس کے سمجھنے والے بن جائیں۔ خود سمجھ نہیں سکتے تو کسی آدمی کے پاس چلے جائیں، کسی معلم کے پاس چلے جائیں، اس کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو بھیجا اپنا پیغام، اس کے اندر ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا مطالبہ ہے اللہ کا، لہٰذا اگر ہم اس پر سمجھ جائیں تو ہماری زندگی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا شکوہ کر رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے یہ نہیں کہا افلا یقرؤون القرآن، کیا یہ قرآن کریم پڑھتے نہیں؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، پڑھتے تو ہم سارے نا۔ اللہ نے کہا کیا یہ لوگ قرآن کریم میں سوچ و بچار نہیں کرتے؟ قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھو گے، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔
تو سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ نیکیاں ہیں۔ علم کا ایک مسئلہ سیکھنا تو فرمایا 100 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ نور علی نور ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں سوچ بچار نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ لہذا تالے تو نہیں لگے نا ہمارے، دونوں اللہ نے بیان فرما دی، جو سوچ نہیں کرتے ہیں ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ لہذا ہم سوچ بچار کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کے معنی ہم سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے، علماء کے پاس اپنے بچوں کو بھیجا کریں تاکہ وہ علم حاصل کر لیں، وہ بھی اس علم سے فیضیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جو اپنی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام بھیجا ہے، ہم اس کو سیکھنے والے بن جائیں، سمجھنے والے بن جائیں۔ تو لہٰذا یہ مدارس میں ہی سمجھ آتا ہے، مدارس میں ہی علماء ہمیں سکھاتے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، قرآن کریم کے احکامات کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب چاہی زندگی کیسی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک ہماری من چاہی زندگی ہے، وہ جیسے گزار دی بھائی، جیسے ہی گزار دی۔ ایک رب چاہی زندگی ہے، رب چاہی زندگی کیا ہے؟ قرآن کریم کے احکامات ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش ہو کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، خود اگر نہ سیکھ سکے تو اپنے بچوں کو کم از کم سکھا لیں، بچوں کو اس قابل بنا لیں کہ وہ قرآن کریم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے والے بنائے، اور اللہ تعالیٰ علم کے ہمیں خدمتگار بنائے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ ہوں گے، بلکہ 3 قسم کے لوگ جو جنت کے قریب چلے جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے قریب چلے جائیں گے۔ اب ان تینوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار، سخاوت کرنے والا، اپنے مال کو علم والوں پر خرچ کرنے والا، مساجد پر خرچ کرنے والا، مدارس پر خرچ کرنے والا۔ فرمایا تینوں جھگڑا کریں گے۔ شہید کہے گا میں پہلے جنت میں جاؤں گا، عالم کہے گا میں پہلے جاؤں گا، سخاوت کرنے والا، مال خرچ کرنے والا، وہ کہے گا میں پہلے جاؤں گا۔ تو ان کا آپس میں جو ہے مناظرہ ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے باتیں کرے گا۔ شہید سے کہے گا بھئی تو نے شہادت کا مقام کیسے حاصل کیا؟ فرمایا یا اللہ میں میدان جہاد میں تیرے لیے لڑتا رہا، دین کی خاطر، دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہا۔ فرمایا کس سے یہ بات سنی تھی؟ فرمایا علماء سے، علماء سے یہ بات سنی تھی کہ شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا علم والوں کا احترام کر، لہذا علم والوں سے آگے نہیں جانا۔ تو عالم سے کہے گا بھائی تو نے علم کیسے حاصل کیا؟ فرمایا ایسے ایسے حاصل کیا۔ فرمایا کس کی برکت سے؟ فرمایا اس سخی آدمی کی سخاوت سے، اس نے مجھ پر خرچ کیا، میرے تو اس قابل نہیں تھا کہ میرے پاس میں کچھ کما سکوں، لہذا یہ کماتا گیا، مجھے دیتا گیا، مجھ پر خرچ کرتا گیا، مدارس پر خرچ کرتا گیا، مساجد پر خرچ کرتا گیا، یا اللہ میں اس کی برکت سے علم حاصل کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی یہ سخی آدمی سب سے پہلے جنت میں چلا جائے، اس کے بعد عالم چلا جائے، اس کے بعد شہید چلا جائے۔ 3 آدمی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا یہ تینوں جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، لہذا ہم کیا بن جائیں؟ عالم بن جائیں یا علم والوں پر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے والے بن جائیں، یا اخلاص کے ساتھ علم والوں پر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔